عثمان عابد صاحب، کئی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اگر مخصوص کر کے یا اسپیسیفک کر کے بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کی بات کی جائے، وہ نواز شریف کی واپسی کو ڈیل کے ساتھ جوڑے تھے اور اب جو ہے وہ آج ان کو ریلیف بھی مل دیا گیا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کوئی وزن ہے اس میں؟ یہ دیکھیں، عمران شفقت صاحب بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہیں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے معاوضہ. پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ سیاسی معاوضوں سے، مہم جوئی سے، ایڈونچرزم سے، اپنی مرضی کے کھیل سے، کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا، کس کو نکالنا ہے کس کو باہر لانا ہے، کون اس دور میں ہیرو ہوگا، کون اس دور میں ویلن ہوگا. پچھلے عمران خان صاحب پچھلے دور میں ہیرو تھے، نواز شریف صاحب ویلن تھے. آج نواز شریف صاحب کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، عمران خان ویلن ہے. تو اسکرپٹ تو ایک ہی ہے، کہانی بدل جاتی ہے، کریکٹر بدل جاتے ہیں، لیکن رنگ وہی بھر جاتے ہیں. تو پاکستان کی سیاست کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کوئی ہم عقلی طور پر ایک بات کر سکیں. یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو دیکھیں نا، عثمان بزدار بھی چیف منسٹر بن سکتا ہے اس ملک کے اندر. جی یہ بھی کاکڑ صاحب کو کوئی جانتا نہیں، ان کو بھی پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ محمود خان بن سکتا ہے. بزدار صاحب کو لے کے بڑے مسئلے ہوئے تھے. ویسے مسئلے تو سب کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ دیکھیں نا، جو آپ اس طرح کے لوگوں کو بھی لاتے ہیں ایک خاص سٹیج کے بعد آ کے وہ بھی پہ طاقت پکڑتے ہیں، ان کو بھی آکسیجن مل جاتی ہے، پھر وہ بولنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ آ تو جاتے ہیں پھر آپ رہتے کیسے ہیں. ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، فرما بردار کتنے رہتے ہیں، فرما بردار کتنا رہتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے فرما برداری چھوڑ دی ہے پھر اس کے بعد آپ کس طرح سے چلتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا ڈائلیما ہے نا، جس کو سمجھنے کی چیز ہے، اس سارے کھیل میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ عدلیہ کو استعمال کرتے ہیں، آپ اداروں کو استعمال کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ استعمال ہوتی ہے، ہمارا میڈیا استعمال ہوتا ہے، ہم سب کچھ اداروں کو بے توقعی کرتے ہیں. وہاں نہ آئین پریویل کرتا ہے، نہ قانون پریویل کرتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ پریویل کرتا ہے. اب یہی نیب پروسیکیوٹر تھے نا جو کل تک نواز شریف صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کل جا کے کہتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. بھائی مسئلہ نہیں تو پھر آپ اتنے عرصے سے یہ کیا کھیل کھیل رہے تھے. اسی طرح عمران خان صاحب کل تک کچھ مسئلہ نہیں تھے، آج ایک مسئلہ بن چکے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں اس ملک میں مسئلہ بن گئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ مسئلہ بن گئے. رہی صحیح کثر وہ جو ابھی انہوں نے کہا ظفر اللہ جمالی جیسا بندہ جو بیچارہ ٹھنڈے مزاج کو ہومیوپیتھک، وہ بھی مسئلہ بن گیا. محمد خان جنیجو بھی مسئلہ بن گیا. سلمان صاحب، میں عمران خان صاحب کے اوپر بعد میں آتا ہوں، پہلے میں ذرا سا یہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جلسہ کرنے جا رہے ہیں، وہ مینار پاکستان میں میدان سج چکے ہیں، ہم تمام تر ناظرین کو دکھا رہے ہیں وہاں جو ہیپننگز چل رہی ہیں. کیا بیانیہ کا سوال لوگ پہلے کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس اب ہے لوگوں کو دینے کے لیے؟ آپ کیا وہاں پر لے کر جائیں گے میسج؟ کس طرح سے آپ جو پارٹی کارکنان ان کو دوبارہ رکھیں گے میں آؤں گا تو میں چیزیں بدل دوں گا، آپ حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ واٹ یو ہیو ان یور ہینڈس؟ دیکھیے، پاکستانی سیاستدانوں کے پاس ایک ہی چورن ہے، میں آؤں گا تو انقلاب آ جائے گا، میں آؤں گا تو پیرس بن جائے گا، میں آؤں گا تو معاشی انقلاب. واٹ کین بی دی ایکسپیکٹڈ اسپیچ؟ سر، ان کی ایکسپیکٹڈ اسپیچ یہ ہے کہ جب میں حکومت میں تھا تو ملک ترقی کر رہا تھا، جب عمران خان آ گئے تو ملک بربادی کی طرف چلا گیا. تو 16 ماہ وہی تھے نا، صرف 16 ماہ کی حکومت مانتے نہیں ہیں. آپ ان سے کسی وقت پوچھ لیں، مریم سے پوچھ لیں، وہ تو ارینجمنٹ تھا نا. وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے نہیں ہیں، اب میری حکومت پہ ڈسکشن کرنی ہے تو آپ پچھلی حکومت پہ بات کریں. چلیں، وہ مان لیا. اچھا، ابھی ان کے پاس پوچھیں، آپ ان سے بٹھا کے پوچھیں حل کیا ہے. عمران شفقت صاحب کا سوال پوچھیں، وہ کہیں گے برادر اسلامی ملک سعودی عرب بہت پیسے دے گا، چین بہت پیسے دے گا، امریکہ سرمایہ کاری ویسے بھی آنے لگی ہے. آرمی چیف صاحب کہہ چکے ہیں 100 ارب سرمایہ کاری آ گئی ہے. کہ ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کوئی شک ہے تو بتا دیں. اگر اتنی سرمایہ کاری آ گئی تو جا کے ذرا مائک اٹھائیں، عام لوگوں سے پوچھیں ملک کے حالات کیا ہیں. تاجروں سے ملاقات کی آرمی چیف صاحب نے کہ آ رہی ہے. تاجروں تو بیچارے ان کا تو سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے. ہر آنے والی حکومت، ہر فوجی ماشاء اللہ کو سلام کرنے میں سب سے آگے وہ ہوتے ہیں. یہ صنعت کار جس گروپ کی بات کرتے ہیں آپ، یہ ہر فوجی والوں کو جا کے کہتے ہیں کہ سر سیاست کو لعنت بھیجیں، آپ ملک میں ماشاء اللہ لگائیں، آپ ملک کو آپ قیادت سنبھالیں، آپ سے زیادہ ذہین کوئی بندہ نہیں ہے، آپ آئیں اور قیادت کریں، ہم ملک معیشت کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھیے، معیشت کی جو ترقی ہوتی ہے، کوئی دنیا کا کوئی ملک بتائیے نا جو اس عجوبے طریقے سے معیشت ترقی کرتا ہے. اسٹرکچرل ریفارمز آپ نے نہیں کرنی، FBR کے ریفارمز آپ نے نہیں کرنی، ٹیکس نیٹ آپ نے نہیں بڑھانا، انٹرنل انویسٹمنٹ آپ نے نہیں بڑھانی، انسٹیٹیوشن آپ نے بلڈ نہیں کرنے، اکاؤنٹیبلٹی مانیٹرنگ آپ نے نہیں کرنی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی ایک جادو چلے گا، پٹاری میں سے سانپ نکلے گا، معیشت ٹھیک ہو جائے گی. معیشت کبھی بجلی چوروں کو پکڑنے سے ٹھیک ہوتی ہے، کبھی معیشت جو ہے وہ گیس چوروں کو پکڑنے سے ٹھیک ہوتی ہے. معیشت کے لیے ایک انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے.